بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ما بعد. تعارف علوم حدیث کا یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے، اور اس میں انشاءاللہ ہم علم حدیث کی تدوین کے مختلف کو پڑھیں گے، اس کا جائزہ لیں گے کہ بالکل شروع والے دور سے لے کر ہمارے اس موجودہ دور تک علم حدیث کی خدمات میں کس طرح کا ارتقاء آیا ہے۔ اس میں ایک سے زیادہ لیکچرز ہوں گے، تو اس لیے اس عنوان کے تحت یہ پہلا حصہ جو ہے وہ انشاءاللہ اس کا آج ہوگا، یہ پہلا لیکچر ہے۔ علم حدیث کی جب تدوین کی ہم بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ احادیث ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کوئی بات صادر ہو جانے کے بعد، یا صحابی نے کوئی آپ کا کوئی عمل نقل فرمایا ہے، کوئی بات نقل فرمائی ہے، سے لے کر ہم تک یہ بات کیسے پہنچی، اس کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑا، ٹھیک ہے، یہ تدوین کے اندر مجموعی طور پہ، یعنی اس کو ایک براڈر اسپیکٹ کے اندر ہم اس سارے حصے کو اسی کے اندر شمار کرتے ہیں۔ اجمالی طور پہ تدوین جو ہے اس کا یہی بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے بالکل جو شروع والے ادوار ہیں، دو یا تین ادوار، مثال کے طور پہ ایک دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا، دوسرا دور تابعین کا، تیسرا وہ دور جس میں صحاح ستہ وغیرہ لکھی گئیں۔ اجمالی طور پہ تو یہی ادوار بیان کیے جاتے ہیں، لیکن جن حضرات کا تخصص تاریخ حدیث کے اندر ہے، مثال کے طور پہ شیخ محمد ابو زہر، اور اسی طرح سے آ، اپنا کیا کہتے ہیں ان کو، آ، جن سے نام نکل گیا، شیخ محمد ابو زہر، اور اسی طرح حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ تعالی، اور اسی طرح سے ہاں نور الدین عطر، ڈاکٹر نور الدین عطر رحمہ اللہ، یہ جتنے بھی حضرات ہیں، انہوں نے تاریخ حدیث پہ ایک نام کا اضافہ آپ اور کر لیں، سید ماجد غوری، یہ موجود ہیں، اور ان کے بھی بہت ہی قیمتی ان کے آرٹیکلز وغیرہ اس پہ موجود ہیں۔ ان حضرات نے تاریخ علم حدیث کے اوپر بہت اچھا کام کیا ہے، تو ان حضرات نے ذرا تفصیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے لے کر اب تک انہوں نے ڈویژنز کی ہے مختلف ادوار کی، اور پھر ان کی آپس میں ان کی تقسیم میں بھی بہت فرق ہے۔ نور الدین عطر رحمہ اللہ، انہوں نے اس کے 7 ادوار بنائے ہیں، لیکن شروع والے جو ادوار ہیں ان میں تو ان کی تقسیم قدر بہتر ہے، لیکن جو آخری ادوار ہیں اس میں انہوں نے آ، یعنی کہ بہت زیادہ دقت سے کام نہیں لیا۔ اسی طرح سے شیخ محمد ابو ظہف جو ہیں، جن کی کتاب بڑی معروف ہے کہ الحدیث والمحدثون، عربی میں کتاب ہے اور بہت ہی شاندار کتاب ہے، تو غالباً اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے۔ تو انہوں نے علم حدیث کے ان کے نزدیک بھی یہ 7 ادوار ہیں، اور وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ان ادوار کو وہ بیان کرتے ہیں۔ البتہ ان کی تقسیم میں شروع والے ادوار کے اندر وہ ہر دور کو بہت چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور وہ بھی تقریباً آخر میں انہوں نے جو آخری جو ادوار ہیں اس کے اندر ان کا استکمال نہیں ہے، کہ حدیث کی خدمات کا پورے طور پہ احاطہ اس میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ میں نے مختلف ان کتابوں کو دیکھتے ہوئے ایک تقسیم اپنے طور پہ وہ کی ہے کافی سوچنے کے بعد، تو اس میں ان سارے حضرات سے استفادہ کیا ہے، ان کی کتب سے، وہ تقسیم میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس کا کچھ حاصل، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلا جو دور ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے، عہد نبوی،
علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم، اس دور کا ہم عنوان رکھ سکتے ہیں عہد ارتکاز اور ضبط، جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا پورے طور پہ فوکس حدیث کے اوپر تھا، حدیث لینے کے اوپر، حدیث یاد رکھنے کے اوپر، حدیث پر عمل کرنے کے اوپر، حدیث پھیلانے کے اوپر مکمل طور پہ ان کا ارتکاز جو ہے وہ اس میں ہمیں ملتا ہے۔ دوسرا جو دور ہے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا دور ہے، جو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پورے زمانے کے اوپر محیط ہے۔ اس کو عنوان ہم نے دیا ہے جمع و تحقیق کا دور، کہ اس عرصے کے اندر صحابہ کی یہ خواہش رہی کہ جن احادیث کا ہمیں نہیں بھی پتہ، ان احادیث کو بھی معلوم کریں، ان کو جمع کریں، اور ان کے اندر جانچ پرکھ کریں، ان کا نقد کریں، ان کی تحقیق کریں۔ تیسرا جو دور ہے یہ تابعین کا زمانہ ہے۔ اس دور کے اندر ایک تبدیلی یہ آئی کہ اس سے پہلے اب تک کی جو کاوشیں تھیں وہ انفرادی تھیں، اس تیسرے دور سے تدوین حدیث کا باضابطہ سرکاری اہتمام ہوا، سرکاری سطح پر حدیث کو مدون کرنے کا فرمان جاری ہوا، اور بہت سے حضرات کی کاوشیں سامنے آئیں۔ جو چوتھا دور ہے یہ مصادر حدیث کی تالیف اور تصنیف کا دور کہلاتا ہے۔ اور مصادر حدیث جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث کی وہ کتابیں جو کسی اور کتاب سے ماخوذ نہیں ہیں، اس میں وہ مصنف یا مؤلف براہ راست حدیث کو روایت کرتا ہے، حدیث بیان کرتا ہے اپنی سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ چنانچہ آج اگر کوئی مصنف کوئی کتاب لکھتا ہے یا کوئی بھی، تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ان مصادر میں شامل ہے۔ حدیث کی کتاب تو وہ کہلائے گی، ٹھیک ہے، ایک حدیث کی کتاب کی تالیف ہے، لیکن اس کو مصادر کے اندر شمار نہیں کیا جائے گا۔ مصادر حدیث جس میں مؤلف اپنی سند سے کسی حدیث کو بیان کرتا ہے۔ یہ یہ جو دور ہے اس کے دو حصے ہیں، اور دونوں ہی بڑے اہم ہیں، اس لیے اس کو الگ الگ ادوار میں ہم نے تقسیم کیا ہے۔ یہ والا جو دور ہے دور چہارم، یہ دوسری صدی ہجری کے نصف سے چوتھی صدی ہجری کے نصف تک ہے۔ اور اس کے بعد دور پنجم، یہ تالیف و تصنیف کا، اسی جو پچھلا دور ہم نے پڑھا، یہ اسی کا ایک تکمیلی دور ہے، اسی کا ایک کمپلیمنٹ ہے، تکمیلہ ہے۔ اور یہ چوتھی صدی ہجری کے نصف سے تقریباً چھٹی صدی ہجری تک جاتا ہے۔ اور اس میں کچھ تصانیف وغیرہ، کچھ تالیفات جن کو مصادر حدیث میں ہم شمار کرتے ہیں، وہ ہمیں بڑی اہم تصانیف اس دور کے اندر بھی ملتی ہیں۔ اس کے بعد دور ششم، یہ تنوع اور اختصاص کا دور ہے، یعنی اس دور کے اندر حدیث کی خدمات کے اندر بہت سا تنوع ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اس دور کے اندر متن کی شروحات لکھی گئیں، حدیث کی کتابوں کو مختصر کیا گیا، ان کو ان کی تہذیب اور کانٹ چھانٹ ان کی باب بندی کی گئی، ان کو موضوعاتی طور پہ ان کا الگ الگ ان کے حصوں کو الگ کیا گیا۔ اسی طرح سے احادیث احکام ان کو الگ کیا گیا دیگر احادیث کو۔ اسی طرح سے اس دور کے اندر بے شمار ایسے کام ہوئے جو بنیادی مصادر کی تدوین کے بعد جو بھی ان کے اوپر کسی بھی طرح سے ان پہ کام ممکن تھا، اس کے یعنی انشاءاللہ تعالی آگے چل کے جب ہم کتب احادیث کا تعارف پڑھیں گے تو اس کے اندر آئے گا کہ کس قسم کی کتابیں جو ہیں وہ اس دور کے اندر لکھی گئیں۔ یہ تقریباً یہ زیادہ لمبا عرصہ ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ آج تک یہ جاری ہی ہے، لیکن پھر بھی اس کو ہم جو اس کا زیادہ آ، اس دور کا یعنی ان خصوصیات کے ساتھ جو ہمیں ملتا ہے، یہ ساتویں صدی ہجری سے 11ویں صدی ہجری تک کا یہ جو دور ہے۔ اس کے بعد دور ہفتم، یہ وہ دور ہے جب مختلف علاقوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سامراج نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، کالونیلزم کا جو پیریڈ ہے، اور اسی طرح سے استشراق، جب یہ لوگ آئے، ان کو پھر مشرقی علوم
ان مذاہب وغیرہ کو بھی انہوں نے موضوع تحقیق بنانا شروع کیا، اور بعض مستشرقین نے بڑی گہرائی کے ساتھ ہمارے ان تمام علوم تفسیر، علوم حدیث اور ان سب چیزوں کا مطالعہ کیا، اور بہت سے اعتراضات اٹھے اور اٹھائے۔ اس دور کے اندر جو حدیث کے حوالے سے کام ہوا، اس کے اندر ایک بڑی منفرد سی جھلک ملتی ہے۔ اس میں ہمارا انداز زیادہ تر دفاع کا رہا ہے۔ اس دور کے انشاءاللہ تعارف بھی آگے چل کے ہم پڑھیں گے۔ اور آخری دور جو ہے، یہ موجودہ دور ہے، دور ہشتم، یہ جس میں 14ویں صدی ہجری سے عصر حاضر تک، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس دور کی بھی اہم خصوصیات انشاءاللہ اس کو ہم الگ سے پڑھیں گے۔ یہ ایک اجمالاً یہ خاکہ سا ہے۔ ویسے تو اس میں سے ہر دور ایسا دور ہے کہ اگر اس کی خصوصیات کو دیکھا جائے اور اس میں ہونے والے کام کا تفصیلی جائزہ لیا جائے، تو اس پہ ہر دور کے اوپر ایک سے زیادہ لیکچرز جو ہے وہ درکار ہوں گے، لیکن ہم بہت مختصر انداز میں موٹی موٹی چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آج کے اس لیکچر کے اندر ابتدائی دو ادوار کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھیں گے، دور اول اور دور دوم۔ یہ جو پہلا دور ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جس کو ہم نے ارتکاز اور ضبط کا دور قرار دیا ہے، یعنی جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بڑی کنسنٹریشن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کو ضبط کیا، اور اس کو یاد رکھا، ٹھیک ہے، اس کا پورا اہتمام کیا۔ یہ اس دور کے اندر ایسے بہت سے، اصل میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اس ذوق کے پیچھے بہت سے محرکات تھے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خود اسلام، جو آدمی اسلام قبول کرتا، اسلام کی حقیقت وہ یہی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک غیر مشروط اطاعت کا معاہدہ ہے۔ اسلام قبول کرنے والا جیسے ہی وہ یہ کہتا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے یوں جڑنا ہے کہ میرے لیے کوئی اس میں سے اطاعت میں سے کوئی مفر نہیں ہے میرے لیے۔ یہ ایک غیر مشروط اطاعت کا معاہدہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد تھا وَادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بیعت لیا کرتے تھے صحابہ کرام سے، اس میں ہم نے بخاری شریف کے اسی نصاب کے اندر یہ حدیث پڑھی ہے، حضرت عبادہ بن صامت کی۔ وہ فرماتے ہیں نا کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الیسر والعسر والمنشط والمکرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حالت میں اطاعت کی ہم سے بیعت لی، کہ تم یعنی السمع والطاعہ، یہ الفاظ بھی ہیں کہ ہر حالت میں تم نے اطاعت کرنی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب اطاعت ہر حالت میں کرنی ہے تو اس کے لیے اسلام میں داخل ہوتے ہی شعوری طور پہ ایک مسلمان کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرامین کا، اس کو مجھے یاد رکھنا ہے، ذہن نشین رکھنا ہے، اور اس کا میری عملی زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ سب سے بڑا محرک ہوتا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد جو ایک معاشرتی صورتحال بنتی، اس کی ایک آپ ایک جھلک جو ہے وہ آپ فرض کر سکتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے، مبارک ارشاد کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی مجموعی طور پہ، آپ کی مبارک زندگی کا ہر ہر گوشہ تمہارے لیے یہ اسوہ حسنہ ہے۔ تو اس میں اب آپ دیکھیے کہ یعنی ایک استاد ہے کہ جس کو پورا معاشرہ جو ہے یہ اس کی درسگاہ ہے، اور اس استاد کا ہر روپ جو ہے وہ اپنے شاگردوں کے لیے بلکہ واجب الاتباع ہے۔ وہ استاد شوہر کے روپ میں وہ کیسا ہے،
ٹھیک ہے، وہ استاد اگر میدان جنگ میں ہے تو وہ کیا ہے، کیسا ہے، ٹھیک ہے، اس کی اقتدا کیسے کرنی ہے، وہ استاد بحیثیت قاضی کیسا ہے، بحیثیت ایک مفتی کے اس کا کیا روپ ہے، ٹھیک ہے، یوں اس کے سارے کرداروں کا احاطہ صحابہ کرام کو یہ شعوری طور پہ یہ احساس تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا کوئی گوشہ جو ہے وہ ہم سے نظر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اور بالکل پھر آپ اندازہ لگائیے کہ حدیث کی جو اقسام میں ہم نے پیچھے پڑھا ہے اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عام طور پہ استاد اور شاگرد کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی بات بتائے، شاگرد سنتا ہے اور اس کو اس کے لیے وہ بات جو ہے وہ قابل اتباع ہوتی ہے یا اس کو وہ لیتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا کوئی گوشہ، آپ کوئی بات ارشاد فرمائیں تب بھی وہ حجت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل کریں، صحابی نے اس کو بھی نقل کر کے وہ آگے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اب سر حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خاموش بھی رہیں تو آپ کی یہ خاموشی بھی وہ دوسروں کے لیے قابل اتباع، ٹھیک ہے، اگر یہ بات غلط ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوکتے۔ تو آپ ایک پورے یعنی معاشرتی صورتحال ایسی ہے کہ ایک بہت بڑی درسگاہ ہے جو صبح و شام ہر وقت جو ہے کچھ پروانے اپنے استاد کے گرد جمع ہیں اور استاد کی زندگی کا ہر مبارک گوشہ جو ہے وہ اس کو لے رہے ہیں، اخذ کر رہے ہیں۔ اور یہ جو اخذ حدیث ہے جس کو تحمل حدیث بھی کہتے ہیں، حدیث لینا، اس کی ذمہ داری اپنے سر لینا، یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا اس وقت حکم بھی تھا۔ یہ اصل میں یہ باتیں ساری میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو حدیث رپورٹ ہوئی ہے یہ عام کسی علم کی طرح اس کی رپورٹنگ نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ تاریخ کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ کسی نے کوئی منظر دیکھا اور اس کو رپورٹ کر دیا، حادثاتی طور پہ کسی کو کوئی چیز یاد رہی اور اس نے وہ آگے چل کے بتا دی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو یاد رکھنے کے لیے باقاعدہ طور پہ شعوری طور پہ اس نسل کو، اس پوری جنریشن کو تیار کیا گیا تھا۔ اخذ حدیث کی کے لیے بہت سی آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو شعوری طور پہ یہ فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ باتیں تم نے لینی ہیں۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، اب صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کا حکم کریں تو کسی مومن مرد یا عورت کے لیے اس میں کوئی اختیار نہیں بچتا۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، رسول کو بھیجا ہی کیوں جاتا ہے؟ اطاعت ہی تو مقصود ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ تعلیم و تعلم کے وہ تمام تر فضائل وہ بھی اخذ حدیث کے حوالے سے ہر فرد کو ابھارتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہ چیز سیکھنی ہے۔ اور چنانچہ ان ساری باتوں کا اثر تھا کہ حیران ہو جاتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ جو جماعت تھی ان کے اندر حدیث کے تحمل کا، حدیث لینے کا، علم کے حصول کا وہ شوق کیسا تھا۔ بے شمار واقعات ہم نے پڑھے سنے ہیں، کچھ ہم نے بخاری شریف کے اندر وہ حدیث پڑھی ہیں۔ حضرت عقبہ ابن حارث کی وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ ایک رضائی مسئلے کے اندر کسی خاتون نے ان کو آ کر کہہ دیا تھا کہ جس عورت سے تم نے شادی کی ہے یہ تو اس کو تم دونوں کو فلاں عورت نے دودھ پلایا ہے۔ وہ ایک رضائی مسئلے کی تحقیق کے لیے مکے سے حضرت عقبہ ابن حارث وہ رخت سفر باندھتے ہیں، کئی دنوں کا سفر طے کر کے وہ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے کی تحقیق کر کے لوٹ آتے ہیں مکہ مکرمہ ایک حدیث کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، یہ بھی بخاری شریف کے اندر ہی ہے کہ کیسے حدیث کے حوالے سے انہوں نے اپنی جو معاشی جو ذمہ داریاں تھیں، مصروفیات تھیں، اس کو کس طرح سے مینج کیا ہوا تھا۔ اپنے پڑوسی سے کہہ رکھا تھا کہ بھئی ایک دن میں جاؤں گا مدینہ منورہ اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھوں گا، تم نے یہ کام کرنا ہے، اور ایک دن جو ہے میں یہ ذمہ داریاں معاشی سنبھالوں گا، تم نے مدینہ منورہ جانا ہے، علم بھی ہم شیئر کر لیں گے اور اپنی جو کسب کوئی کمائی وغیرہ یہ بھی ہم آپس میں جو ہے وہ شیئر کر لیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ ہم نے بخاری شریف کے اندر پڑھا ہے، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات دیکھنے کے لیے اپنی خالہ حضرت میمونہ
کے گھر جو ہے وہ قیام فرماتے ہیں، وہ پوری حدیث جس کے ہم نے ٹکڑے کئی جگہ پہ پڑھے کہ اس رات میں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت پڑھی، پہلے کیا کیا، پھر اس کے بعد کیا پڑھا، وضو کیسے کیا، اور ان کو وضو کا پانی بھی پیش کیا، رات کے معمولات دیکھنے کے لیے یہ اپنی خالہ کے گھر ٹھہرے۔ اسی طرح سے کچھ ایسے بھی پروانے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ سبحان اللہ، یہ بھی ہم نے بخاری شریف کے اندر پڑھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنی مختلف ذمہ داریوں کے اندر لگے ہوتے تھے، لیکن ابو ہریرہ وہ صرف اعلیٰ شبع بطنی، کہ وہ صرف اتنی بات پہ، اس کے کوئی ایسا اس کا ہدف نہیں تھا کہ میں مال جمع کر لوں کوئی، یہ صرف اس کا پیٹ بھرا رہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ وہ ہر وقت حاضر رہتا کہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمائے اور ابو ہریرہ جو ہے وہ اس کو ضبط کر لے۔ یہ صحابہ کرام کا یہ شوق در حقیقت اخذ حدیث کے، تحمل حدیث کے حوالے سے جو ایک تاکید موجود تھی، پورے طور پہ اس کا مصداق جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہ شوق حدیث تھا۔ بے شمار واقعات ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے پھر صرف حدیث لینے کے حوالے سے نہیں، بلکہ اس پوری جنریشن کو پابند کیا گیا کہ تم جو باتیں لوگے تم نے اس کو آگے پہنچانی بھی ہے، وہ پہنچانا بھی ہے۔ اور اس کے حوالے سے پیرالل دو طرح کی تعلیمات، ایک تو کتمان علم پر شدید وعید رکھی گئی کہ کوئی آدمی علم کو چھپائے نہ، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک میں اتنی شاید سخت وعید ہی شاید کسی حکم کی ہو جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کی بیان فرمائی ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ جو اصل میں یہ تو ایک مستقل موضوع ہے، کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اس پہ گفتگو کریں گے کہ اسلام کا تصور علم کیا ہے، اسلام علم کسے سمجھتا ہے، اور علم کے اسلام کیا حقوق بیان کرتا ہے۔ علم کے لیے اسلام کا پہلا بڑا ایک جو علم کا حق تسلیم کرتا ہے کہ یہ ہر بندے کا حق ہے، اور اس تک ایکسیس ہر ایک کی ہونی چاہیے، کوئی فرد جو ہے، بلکہ علم کے لیے نام ایسے رکھے گئے کہ جس میں کوئی ابہام نہ ہو۔ علم کو نور اللہ نے کہا ہے، علم کو ہدا کہا ہے، علم کو بجینہ کہا ہے، بجینات کہا ہے۔ بجینات کسے کہتے ہیں؟ جو بہت واضح ہوں، بہت واضح چیزیں ہیں، دلائل ہیں۔ جو ان کو چھپانے کی کوشش کرے گا، کتمان علم کی اس کے اوپر وعید، فرمایا کہ اس پہ صرف وہ اللہ کی لعنت نہیں ہے، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ اور لعنت بہت سے کرنے والے ان لوگوں پر موجود ہیں۔ اسی طرح سے وہ حدیث بھی معروف ہے کہ جس نے کسی چیز کا، جس کو علم ہے پھر اس نے اس کو چھپایا تو الجمہ اللہ بلجام من نار، کہ اللہ اس کو آگ کی لگام پہنائے گا۔ اسی طرح سے ایک طرف یہ، اور دوسری طرف وہ تمام احکامات جن کا تعلق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہے، وہ سب کے سب اشاعت دین کا ہی ہمیں پابند ٹھہراتے ہیں کہ تم نے جو حکم لینا ہے معاشرے کے اندر، اس حکم کی ترویج بھی کرنی ہے۔ اسی طرح سے بہت سی احادیث، ٹھیک ہے، فلیبلغ الشاہد الغائب وغیرہ وغیرہ، یہ نہ صرف ہمیں اخذ حدیث کے حوالے سے ہمیں پابند بناتی ہیں، بلکہ اس حدیث کو آگے ادا کرنے کے حوالے سے بھی ہمیں پابند بناتی ہیں۔ پھر ایک اور بات کہ صرف ان باتوں کو آگے پھیلانا نہیں ہے، بلکہ اس پہلی جو جنریشن تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تیار فرمائی، ان کو خاص طور پہ اس بات کا بھی فرمایا گیا کہ اس میں اشاعت دین میں تمہارا کردار بہت ذمہ دارانہ ہونا چاہیے، پوری تحقیق کے ساتھ بات آگے نشر کرنی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ تحقیق کے بعد حدیث میں آتا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو جھوٹا میرے بارے میں کوئی جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں سے بنائے۔ پھر اسی طرح سے ایک حدیث میں یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا، من قال فی کتاب اللہ برأیہ فاصاب ثم اصاب فقد اخطأ، کہ جس نے کتاب اللہ
کی تشریح یا اس کے بارے میں کوئی بات اپنی رائے سے کہی، تو بھلے وہ صحیح بھی کہہ دی، پھر بھی اس نے غیر محتاط رویے کی وجہ سے اس نے پھر بھی غلطی کی۔ تو اس سارے محرکات سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں جو ضبط حدیث کا جو اہتمام تھا، اس کے بہت زیادہ دواعی موجود تھے، اس کے بہت غیر معمولی محرکات تھے۔ چنانچہ ان تمام محرکات کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا مکمل طور پہ فوکس وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ تھا۔ انہوں نے ان تمام چیزوں کو لیا، ان کو ضبط کیا، اور پھر ان کو آگے دوسروں تک پہنچایا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اس کے بعد آگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں حدیث کی حفاظت کے اسالیب کیا ہوتے تھے، یعنی کن وسائل سے حدیث کی حفاظت کی جاتی تھی۔ اس میں سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ تو حدیث کو یاد رکھنا ہوتا تھا، زبانی یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ اور ایک تو زبانی یاد رکھنے کے بھی بہت سے اس کے دواعی تھے کہ صحابہ کرام نے جو سب سے زیادہ احادیث وہ آگے اگلی نسل تک پہنچائیں، وہ زبانی روایت کے ذریعے سے ہی پہنچائی ہیں۔ ایک تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک جو معاشرہ، امی معاشرے کے اندر لکھنا پڑھنا وہ لوگ کم جانتے تھے، صرف حدیث ہی نہیں، بہت سی اور بھی چیزیں جو ہیں وہ اپنے حافظے پہ اعتماد کرتے ہوئے حافظے سے وہ یاد رکھ کے، اور ایسے معاشرے کے اندر قدرتی طور پہ طبی طور پہ جب انسان اپنے حافظے پہ اعتماد زیادہ کرتا ہے، اس سے کام زیادہ لیتا ہے، تو ان کے حافظے بھی اچھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم عملی طور پہ آپ دیکھ لیں کہ یعنی صرف آج سے جو ہے وہ 20-25 سال پہلے جب یہ موبائل بہت زیادہ عام نہیں تھے، بہت سے ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ایک دوسرے کا نمبر زبانی یاد ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب جب نمبر سیو کرنے کا یعنی اب ہر چیز ہم ایک مطمئن ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ چیز محفوظ ہے، تو اب بمشکل گھر کے افراد کے بھی جو ہے وہ موبائل نمبر یاد نہیں ہوتے۔ یعنی طبی سی بات ہے، ٹھیک ہے، فطری سی بات ہے کہ جس معاشرے کے اندر یعنی ایک بڑا ذریعہ علم کو آگے منتقل کرنے کا وہ اپنی یاداشت تھا، تو قدرت نے حافظے بھی جو ہے وہ ایسے عطا کیے تھے۔ ایک بڑا ایک جو ہے ٹول وہ زبانی یعنی اپنی یاداشت ہوتی تھی۔ پھر اس یاداشت کو کارآمد بنانے کے حوالے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک انداز تھا، اس نے بھی اس میں بہت زیادہ ان کے اس ماحول کے حوالے سے اس کو تقویت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، آپ احادیث تعلیم آپ بہت واضح انداز میں فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ لو عدہ العاد لاحصا، کہ اگر آپ کی باتوں کو، آپ کے کلمات کو، آپ کے الفاظ کو کوئی گننا چاہتا تو وہ گن سکتا تھا، وہ شمار کر سکتا تھا ٹھہر ٹھہر کے۔ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو 3 مرتبہ بھی فرما دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش یہ کرتے کہ نصیحت کی بات وہ مختصر الفاظ میں بہت بلیغ انداز میں فرماتے، جس کو ہم جوامع الکلم کہتے ہیں، الفاظ کم معانی زیادہ، یاد رکھنے میں بھی سہولت، اور معانی کا بھی اس کے اندر ایک بڑا سمندر جو ہے وہ بند ہوتا، دریا بکوزا۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کا انداز اتنا دلچسپ ہوتا کہ وہ بات ویسے ہی یاد رہ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفسیاتی طور پہ اس کا خیال رکھا کرتے تھے کہ لوگوں کو اکتاہٹ نہ ہو، بہت لمبے لمبے واز نہ کیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاشرے کے اندر آپ نے دیکھا کہ بہت فاضل لوگ ہیں، کبھی پہیلی کے انداز میں کوئی سوال کر لیا کہ بتاؤ ذرا، ایک درخت ہے جس کی تم بڑی انسان کے ساتھ بڑی گہری مشابہت ہے، ٹھیک ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کے پاس کوئی بالکل دیہاتی یا بدو آتا، وہ جتنے سادہ انداز میں سوال کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہی سادہ انداز میں اسی اسلوب میں اس کا جواب دیتے۔ ایک آدمی اگر آ کے مثلا یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے، دلنی علی عمل، ٹھیک ہے، ایسا عمل بتائیے کہ جو
مجھے اللہ کے بھی قریب کر دے، اللہ کا بھی محبوب بنا دے، لوگوں کا بھی محبوب بنا دے۔ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت لمبا چوڑا واز اس کے جواب میں کہنے کی بجائے آپ سادہ سے انداز میں آپ فرماتے ہیں کہ بھائی، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، وازہد فی ما عند الناس یحبک الناس۔ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو گے تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اور اگر تم لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے رغبتی اختیار کرو گے تو لوگوں کے محبوب بن جاؤ گے۔ یعنی جو جتنا سوال کرتا، کوئی آدمی آتا ہے یا رسول اللہ مجھے اتنی بات بتائیے جو میں کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وہ پھر پوچھتا ہے رسول اللہ بس اگر یہ بات ہے تو میں اس سے نہ کم کروں گا نہ اضافہ کروں گا۔ یعنی ہر معاشرے میں ہر طرح کے لوگوں کو ان کی سہولت کا خیال رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ ان کے اس قدرتی طور پہ یاداشت کو ایک مضبوط بنانے میں، یاداشت کے اندر ان چیزوں کو محفوظ رکھنے میں، یہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت جو انداز ہے یہ بہت تقویت دیتا۔ لیکن یاداشت کے علاوہ ایک بڑا ٹول جو ہے اس زمانے میں کتابت بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین لکھا بھی کرتے تھے اب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو۔ لیکن یہاں پہ ایک شبہ یہ وارد ہوتا ہے کہ بعض احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت حدیث سے منع فرمایا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ آگے شبہات کے اندر بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کو مستشرقین نے بہت زیادہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ وہ ایک بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے حدیث کے سارے ذخیرے کو ہم مشکوک سمجھتے ہیں، کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا تھا کہ لا تکتبوا عنی غیر القرآن، قرآن کے علاوہ کوئی چیز مجھ سے نہ لکھا کرو۔ یہ صحیح حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو بعد میں یہ جو ذخیرے آئے ہمارے سامنے حدیث کے، ان کی کیا استنادی حیثیت ہے؟ تو انشاءاللہ آگے چل کے بھی اس کو ڈسکس کریں گے۔ اجمالاً اس کو یہاں پہ اتنا سمجھ لینا یہاں پہ ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ، یعنی آپ سے ہمیں دونوں طرح کی یہ تعلیمات ملتی ہیں۔ ممانعت کے حوالے سے بھی یہ احادیث صحیح ہیں، اور بہت سی ایسی احادیث ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت کا حکم دیا ہے یا اس کی اجازت دی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے ذرا چند ایک میں احادیث ذکر کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آتے ہیں کہ ان دونوں میں پھر کیسے ہم تطبیق دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا تھا کہ انہوں نے جب یہ اپنے ایک خدشے کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی ہر بات لکھ لیا کرتا تھا، پھر مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف احوال ہوتے ہیں، تمہیں ہر بات نہیں لکھنی چاہیے، تو تمہیں یہ چاہیے کہ سنجیدہ باتیں جو ہے وہ لکھ لیا کرو اور ہر وقت جو ہے وہ چیزوں کو نوٹ نہ کیا کرو۔ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ چنانچہ ان کو آپ نے لکھنے کی اجازت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بعض لوگوں کے لیے جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، ان کو حکم دیا دوسروں کو کہ آپ لکھ لیا کریں، آپ ان کے لیے لکھیں۔ ابو شاہ ایک تھا شخص، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو لکھ کر یہ دے دو۔ اسی طرح سے وہ حدیث قرطاس بڑی معروف ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم دوات لانے کا کہا کہ میں کچھ ضروری چیزیں تمہیں لکھوانا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ حدیث عمر کے آخری حصے میں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم گویا یہ اس معاشرے کے ایک رواج کو یہ چیز واضح کرتی ہے۔ پھر صریح حدیث بھی موجود ہیں، قید العلم بالکتابہ وغیرہ۔ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی احادیث اور ممانعت والی جو احادیث ہیں، اس میں علماء نے اس کو دو تین طرح سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ ممانعت والی جو احادیث ہیں یہ بالکل شروع کی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ مکی دور ہو یا مدنی دور کا آغاز ہو، کیونکہ اس معاشرے کے اندر
لکھنے والے لوگ بہت کم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی مکے کے اس ماحول میں، تو لکھنے پڑھنے والوں کی تعداد مجموعی طور پہ کوئی 1.5 درجن سے بھی کم تھی، تو ان میں سے بھی سارے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اسی طرح جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو اس وقت بھی کوئی زیادہ سے زیادہ 12 یا 13 افراد ہمیں ملتے ہیں کہ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں انہی حضرات سے کتابت وحی، قرآن پاک لکھوانے کا کام لیا کرتے تھے، یہ ذمہ داری لیا کرتے تھے۔ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں یہ منع فرمایا تاکہ قرآن پاک سے التباس لازم نہ آئے، لیکن جب وہ قرآن پاک ایک پختہ طور پہ ذہنوں میں بھی حافظے کا حصہ بن گیا، بہت سے صحابہ کے پاس وہ لکھے ہوئے وہ آیات موجود ہو گئیں اور بہت سی چیزیں وہ قرآن پاک کو یاد ہو گیا، تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث لکھنے کی بھی اجازت دی۔ اور بعض حضرات نے اس کو یوں سمجھا ہے کہ کچھ حضرات جو ہے چونکہ لکھنے کے آلات بہت کم تھے، صفحہ ورقہ جو ہے یہ ورق موجود تھا لیکن اتنا زیادہ عام نہیں تھا اس معاشرے کے اندر، اور باقی جو اسباب ہیں، اونٹ کی ہڈی ہے، کوئی بڑے پتے ہیں، کوئی سلیب ہے، کوئی پتھر وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ چمڑا ہے، تو ابا صحابہ جو ہے نا وہ قرآن پاک کی آیات کے ہی ذیل میں، حواشی میں، دائیں بائیں اطراف میں احادیث بھی لکھ لیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں ان کو منع فرمایا تھا کہ ایک ہی جگہ پر دونوں کو نہ لکھو۔ چنانچہ ایک حدیث سے ہمیں اس کی وضاحت بھی ملتی ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پاک کے علاوہ کچھ لکھا ہے تو اس کو مٹا دے، یعنی وہ کچھ ایسے شواہد ملتے ہیں کہ ایک ہی جگہ پر بہت سے حضرات یہ لکھا کرتے تھے، تو اسی التباس سے بچانے کے لیے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، لیکن بعد میں اجازت دے دی۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں ہمیں بہت سے مکتوب لکھے ہوئے ذخیرہ حدیث ملتے ہیں۔ بہت سی چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوایا، مثال کے طور پہ مختلف عاملین، مختلف علاقوں کے بادشاہوں کے نام جو آپ نے خطوط لکھے، ٹھیک ہے، ان کی تعداد 100 سے زائد ہے، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا کر ان کو بھیجا۔ اسی طرح سے بہت سے معاہدات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باضابطہ لکھوایا۔ اسی طرح سے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی جو مختلف ذخیرہ جو حدیث کے جو ذخیرے مختلف صحابہ کے پاس موجود تھے، انہوں نے لکھ لیے تھے، ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ معروف میں ایک صحیفہ صادقہ بڑا معروف ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کا ہے، اور جس کو آپ حضرات نے ممکن ہے کہ یہ حدیث سنی ہو بکثرت، اس کی سند میں یہ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدی، یہ اس سند کے ساتھ جو حدیث ہے نا یہ صحیفہ صادقہ کی ہیں۔ یہ حضرت جو شعیب ہے نا، عمرو بن شعیب، یہ شعیب جو ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو کے پوتے ہیں، تو عمرو جو ہیں وہ اپنے والد شعیب سے اور شعیب اپنے دادا سے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمرو سے یہ روایت کرتے ہیں یہ پورا یہ صحیفہ۔ اور اسی طرح سے حضرت علی کا صحیفہ ہے، حضرت سعد ابن عبادہ کا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کا ہے، یہ تمام ذخیرے لکھے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں حفظ کے ساتھ ساتھ بہت سا مواد جو ہے حدیث کا وہ لکھا ہوا باضابطہ طور پہ موجود تھا۔ یہ ہے دور اول میں جو حدیث کے حوالے سے ہمیں جو اہتمام ملتا ہے، اس کا کچھ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم دور دوم پڑھیں، کوئی کسی کا سوال ہو تو اس کو ہم پہلے ڈسکس کر لیتے جی ماشاء اللہ، بہت اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے بریف کر دیا، الحمدللہ۔ ہیں۔ بارک اللہ۔ جناب اطہر محمود صاحب۔ استاد جی، جس طرح سے ابھی آپ نے نام لیا ہے مصادر کے حوالے سے، آپ نے کہا تھا کہ ہم جب بات کرتے ہیں مصادر کی تو ہم چوتھی ہجری میں جو
اور 4 صدی میں جو بکس لکھی گئی ہیں، بخاری شریف، یہ اس طرح کی صحاح ان کو نام لیتے ہیں۔ تو یہ جو اس طرح صحیفہ صادقہ، یہ اس طرح سے اور جو صحابہ کرام سے کتابی نسخے تھے، ان کو ہم بطور مصادر کیوں نہیں شامل کرتے؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ جب وہ ہم ذکر کریں گے نا تالیف کے دور کا، تو پھر میں یہ فرق واضح کروں گا کہ صحابہ کرام کے بہت سے یہ ان کا یہ بطور مصدر کے یہ کہاں ہیں، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، یہ ٹھیک ٹھیک ہے ہو گیا۔ انشاءاللہ۔ استاد اب مطلب ذرا آگے، میرا جی ایک جی سوال ہے۔ جی میں ضرور۔ کہتی ہوں کہ جو یہ ہم لوگ آپ لوگ ہمیں حدیث کی باتیں بتا رہے ہیں، اگر ہم اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں ایک ایک کلاس ہی حدیثوں کی ہو جائے تو زیادہ بہتر نہیں ہے؟ تاکہ نیو جنریشن کو یہ حدیثوں کے بارے میں تو پتہ چلے نا۔ ہمیں بالکل پتہ نہیں تھا، یہ تو جب میں نے یہاں پہ ایک قدم رکھا ہے تو پھر ماشاءاللہ مجھے کتنی باتوں کا علم ہوتا جا رہا ہے۔ تو جتنی بھی ہماری نیو جنریشن ہے اس کو نہیں پتا حدیثوں کے بارے میں، سے مدرسوں میں ہے مگر یونیورسٹی میں، کالجز میں، اسکولوں میں بالکل بھی نہیں ہے۔ بالکل، یہ ہماری کم قسمتی ہے کہ بہت سی چیزوں کو نا ہم نے بہت محدود سطح پہ، تو اس کا تعارف جو ہے وہ ہمارے نصاب کا حصہ ہے۔ مثلا انٹرمیڈیٹ میں جو اسلامک ایجوکیشن کا ایک لازمی مضمون ہے، اس کے اندر تھوڑا سا حدیث کا تعارف آتا ہے، لیکن جس طرح سے تفصیل سے ہونا چاہیے ایک مسلمان کے لیے، اس کے یہ دو ہی بڑے مصادر ہیں، ایک قرآن پاک ہے، ایک حدیث ہے۔ جس طرح سے یہ تعارف ہونا چاہیے، کم قسمتی سے ہمارے اس طرح سے نصاب کا یہ حصہ نہیں ہے۔ اور یہ بالکل، یہ صرف جو علوم اسلامیہ کے طلباء و طالبات ہیں، ممکن ہے ان کے لیے تو یہ چیزیں معروف ہوں، لیکن کہ ہمارے ہاں تو جو ایم اے ایم اے یا بی ایس کے جو اسلامیات کے جو طلباء و طالبات ہیں، بہت سے ایسے بچوں کا بھی جو ہے وہ پورے طور پہ مطالعہ نہیں ہوتا، تو کمی بچوں تو کو ہے پتہ آپ ہی نہیں ہے اس استاد زمانے میں۔ محترم، بچوں کا حدیثوں کا نہیں پتا، بچوں کو قرآن پاک کا جو تجوید تفسیر کا نہیں پتا۔ ہماری جتنی بھی نئے ان کے 20-25 سال کی عمر سے لے کے اب تک جو بچے ہیں نا، ہمیں کسی بات کا نہیں پتا کہ تفسیر کیا ہے، تجوید کیا ہے، اور قرآن پاک کو ہم نے کس طریقے سے پڑھنا ہے اور کون سے ٹائم میں پڑھنا ہے۔ اور بالکل یہ صحیح، حدیث کے بارے میں تو بالکل سب سے بڑی بات ہے عربی گرامر، اس کی تو نالج ہی بالکل نہیں ہے۔ تو بالکل ایسے ہی ہے۔ میرا تو مائنڈ یہ ہے کہ ہر اسکول میں، گورنمنٹ کا اسکول ہو چاہے یہ پرائیویٹ اسکول ہو، یعنی کہ جیسے ڈی سی کالج ہو گیا، ساری کالجز میں نا یہ مضمون ضرور ہونا چاہیے، عربی گرامر کا، ہاں، حدیثوں کا، بالکل صحیح، تفسیر اور تجوید کا ضرور ہونا چاہیے۔ بالکل ہونا چاہیے، خاص طور پہ قرآن پاک کی تعلیم لازمی جب سے قرار دی ہے، اس کے بعد سے تو یہ لازمی یہ ہونا چاہیے، تاکہ عربی کو تھوڑا بس تھوڑی بہت کچھ شبود ہوگی تو آگے قرآن پاک کو سمجھنا آسان ہوگا۔ آگے چلیں ہم ذرا، ہمارے پاس 10 منٹ ہیں، امید ہے ان شاء اللہ تعالیٰ جی یہ حصہ ہم مکمل کر لیں گے۔ دور دوم، عہد صحابہ کا جو دور ہے، اس کو ہم ترتیب میں دوسرے دور پہ رکھتے ہیں۔ اس دور میں نے عرض کیا کہ احادیث کو بہت سے صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کا وہ احاطہ نہیں کر پائے، انہوں نے اپنے اس شوق کی تکمیل وہ اس عہد میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی وہ جاری رکھی۔ نہ صرف وہ احادیث کو جمع کرتے، بلکہ حدیث کو اس کی پوری جانچ پرکھ اور اس کی تحقیق بھی انہوں نے جاری رکھی۔ صحابی، سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صحابی کہتے کسے ہیں، تکنیکی طور پہ اس کی تعریف کیا ہے۔ اصطلاحی طور پہ صحابی ہر وہ مسلمان ہے جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور حالت ایمان میں ہی اس کا انتقال ہوا، اس شخص کو صحابی کہتے ہیں۔ اور آ، اس میں
کسی کا صحابی ہونا، اس کے ثبوت کے حوالے سے ویسے تو پوری ایک اچھی خاصی تفصیلات ہیں کہ کسی کے صحابی ہونے پر دلیل کیا ہے، کہ بہت سی احادیث میں جن کی شہرت ہے بطور صحابی کے، یا وہ شخص اس کا کردار اچھا ہے، وہ اپنے بارے میں بیان کرتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ملا، میں نے یہ بات، تو ان چیزوں کی وجہ سے، ان کے بیانات کی وجہ سے بھی ہم ان کو صحابہ میں شامل کر لیتے ہیں، اور بطور صحابی ہی ان کا رتبہ اور مقام جو ہے بطور حدیث کے راوی کے، ان کو یہ حیثیت دی جاتی ہے۔ تو صحابی جو ہے بطور راوی حدیث کے، اس کے بارے میں محدثین کا یہ اصول ہے، الصحابۃ کلہم عدول، کہ یہ تو تحقیق کی جائے گی کہ فلاں شخص صحابی ہے یا نہیں ہے، لیکن اس تحقیق کے بعد، اچھا ہاں اس میں یہ بھی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت ایمان میں ان کی زیارت کی ہو، اس میں بعض حضرات یہ شرط بھی رکھتے ہیں، اور یہ ایک مناسب اور قدر ضروری شرط ہے کہ اس کو وہ ملاقات یاد بھی ہو، یعنی بہت بچپن میں اگر کسی نے وہ دیکھا ہے جس کو وہ یاد نہیں ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، تو وہ صحابی نہیں بنتا۔ مثال کے طور پہ ایسی عمر جس میں کچھ چیز یاد رہ جاتی ہے، بخاری شریف کے اندر حضرت محمود ابن ربیع کی وہ روایت ہم نے پڑھی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ عقلت مجتن مجہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابن 5 سنین، کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کلی کرنا یاد ہے، آپ نے ایک برتن سے چلو بھر کے وہ پانی ایسے منہ میں لیا اور پھر میرے اوپر برکت کے طور پہ یا بچے کے ساتھ جیسے ایک مداوت کے طور پہ وہ میرے اوپر پھینکا وہ پانی، تو مجھے یاد ہے میں اس وقت 5 سال کا تھا۔ اسی اللہ، طرح اسی طرح بہت سے اور صحابہ ہیں جو بہت بچپن میں وہ اپنے ان کو یہ چیزیں یاد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا، اور یہ صحابی جو ہے جب اس کا صحابی ہونا ثابت ہو جائے تو یہ ایک ضابطہ ہے علم حدیث کا، یہ اصول ہے کہ کسی کا اگر صحابی ہونا ثابت ہو جائے تو وہ عادل ہے، اس کی بات بطور حدیث کے راوی کے حجت ہے، اس کی بات جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے جو وہ بات آگے نقل کرے گا وہ حدیث ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں یہ جو جانچ پرکھ کے لیے علوم وضع کیے گئے ہیں نا، علم جرح و تعدیل وغیرہ، وہ صحابہ کے لیے نہیں ہے، صحابہ کے لیے الگ سے یہ ان کی یہ جانچ پرکھ ہوتی ہے کہ فلاں شخص صحابی ہے یا نہیں ہے، ملاقات کا یا رؤیت کا امکان ہے یا نہیں ہے، لیکن صحابی ہونے کے بعد یہ بہت اہم اصول ہے، الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ عادل ہیں، کوئی صحابی ایسا نہیں ہے کہ صحابہ یا صحابیہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم تنقید کرتے ہوئے اس کی روایت کو ریجیکٹ کریں۔ صحابہ کرام کا دور زمانہ کہاں سے کہاں تک ہے، آخری صحابی ایک بڑے معروف ان کا نام ہے، اسی حوالے سے ان کی زیادہ شہرت ہوگی کہ وہ زیادہ دیر تک زندہ رہے، حضرت ابو عامر واصلہ ابن الاسقا، ٹھیک ہے، یہ ان کا انتقال دوسری صدی ہجری کے آغاز میں ہوا ہے، 102 میں، 110 میں، یا بعض کہتے ہیں 112 میں، لیکن راجہ یہی ہے کہ 110 سے پہلے پہلے انتقال ہوا ہے۔ وہ ایک معروف حدیث غالباً بخاری شریف کے اندر ہی ہم نے پڑھی تھی، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات فرمایا تھا کہ آج کے 100 سال کے بعد جو یہاں موجود ہیں وہ نہیں ہوں گے، ظاہر سی بات ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اپنی مبارک زندگی کے اندر یہ بات فرمائی تھی، تو 110 سال سے اوپر کسی صحابی کی عمر نہیں ہو سکتی۔ وہاں سے علماء نے یہ کہا ہے کہ صحابیت کا یہ جو مدت کا اختتام ہے وہ 110 تک ہے، یا حضرت ابو عامر کے انتقال تک ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، ایک بڑے معروف محدث ہیں حضرت ابو زرع رازی رحمہ اللہ، ان کی رائے یہ ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو صحابہ کی لگ بھگ تعداد 1,14,000 تھی، واللہ عالم۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس زمانے میں عہد صحابہ میں جو ایک بڑی اہم جو ہم دیکھتے ہیں تدوین حدیث کے حوالے سے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو مدینے کے اندر مرتکز تھے، ایک شمع کے گرد جو پروانوں کا ہجوم تھا، وہ جو ہی وہ شمع جو ہے وہ ہٹتی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اشاعت دین کے لیے پورے عالم اسلام میں پھیل جاتے ہیں، کچھ اپنی مرضی سے اور کچھ کو بعد میں آنے والے جو خلفاء ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سارے کچھ ان حضرات کے احکام پہ، ان کے حکم پہ مختلف بلاد میں مختلف جگہوں پہ سکونت اختیار کر لیتے ہیں۔ بہت سے صحابہ کوفہ چلے جاتے ہیں، جیسے حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت سعد ابن ابی وقاص۔ بہت سے صحابہ شام چلے جاتے ہیں، جیسے حضرت معاذ ابن جبل، حضرت عتاب ابن اسید۔ بہت سے صحابہ جو ہے وہ مصر میں چلے جاتے ہیں، بہت سے صحابہ جو ہے وہ اپنا وہ بصرہ کے اندر رہتے ہیں، جیسے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ صحابہ یمن چلے جاتے ہیں، وہاں پہ ہر صحابی ان کا ایک تعلیم و تعلم کا ایک بہت بڑا حلقہ قائم ہو جاتا ہے، اور یوں تو ہر صحابی کے حلقات درس کی تفصیلات وہ اگر سنیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کتنے بڑی سطح پہ تعلیم و تعلم کا وہ سلسلہ جاری تھا۔ بطور مثال جو ہے وہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ذکر ملتا ہے ہمیں کہ ان کے فجر کی نماز کے بعد ایک راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد اپنے جو جتنے بھی طلاب علم ہوتے ان میں سے 10 10 کی جوڑیاں بناتے، اپنا ایک گروہ بناتے، چھوٹے چھوٹے ان کے حلقات قائم کرتے، اور باری باری ان کو مختلف احادیث تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ وہ تعداد گنی تو 1600 تعداد تھی۔ یہ یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام نے مختلف بلاد کے اندر یہ احادیث کی نشر و اشاعت میں ان کے یہ حلقات درس نے کس حد تک یہ یعنی حدیث کی کو پھیلانے کا یہ کام کیا، حدیث کی روایت کو کس قدر یہ تیز کیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ حدیث کی جانچ پڑتال، اس کے لیے آ، آ، یعنی صحابہ کرام کا جو انداز ہے وہ بھی بہت ہی ایک بہت منفرد انداز میں انہوں نے ایک تو وہی رحلہ، ایک حدیث جو ان تک پہنچی ہوتی، صرف یہ تحقیق کرنے کے لیے کہ کیا یہ بات جو ہمیں مشہور ہے کہ فلاں صحابی اب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کرتے ہیں، کیا واقعتاً اس صحابی کے پاس یہ روایت موجود ہے؟ صرف اتنی بات کی تحقیق کے لیے ایک پورا باب ہے کہ صحابہ کرام نے کتنی دور دراز علاقوں کا تنہا انہوں نے سفر کیا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کا واقعہ آپ حضرات نے پڑھا سنا ہوگا کہ ان کو یہ روایت ملی کہ قیامت کے دن لوگوں کو ننگے بدن اٹھایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن انیس ایک صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، ان کو یہ پتہ چلا، یہ صحابی شام میں تھے، یہ مدینے سے حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے ایک سواری خریدی اور اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ کوئی سامان سفر تیار کیا، اور میں نے 1 مہینے کی مسافت یہ مجھے درکار ہوئی اس سفر کے لیے۔ وہاں جا کے میں نے ان سے تحقیق کی، کیا واقعتاً آپ نے یہ روایت سنی ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے سنی ہے۔ وہیں سے یہ تحقیق کرنے کے بعد لوٹ آئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے کہ مصر کے اندر حضرت عقبہ ابن عامر کے حوالے سے ان کو اطلاع ملی کہ ان کے پاس ایک روایت ہے ستر مسلم کے حوالے سے کہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے مصر صرف اس ایک حدیث کی تحقیق کے لیے انہوں نے لمبا سفر کیا، اور وہ حدیث وہیں سے سنی، اور ملتا ہے کہ وہیں دروازے سے ہی
یہ حدیث کی تحقیق کرنے کے بعد یہ وہیں سے واپس، ایک حدیث کے لیے بے شمار واقعات ہیں۔ اور پھر جب ایک صحابی دوسرے صحابی سے کوئی روایت سنتے تو اس کی دیگر صحابہ سے بسا اوقات اس کی تصدیق بھی کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ ان کے دروازے پہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے دستک دی، اور 3 مرتبہ دستک دی، جب جواب نہیں آیا تو وہ لوٹ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کام کے سلسلے میں ان کو بلایا ہوا تھا، تو ان سے پوچھا کہ بھئی تم آئے نہیں؟ انہوں نے کہا جی میں آیا تھا، اس طرح 3 مرتبہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پہنچی ہوئی ہے کہ میں کہ جو 3 مرتبہ اجازت نہ ملے تو لوٹ آیا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پہ گواہ لاؤ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے گواہ پیش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث میں نے سن رکھی ہے۔ بالکل اسی طرح کا واقعہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ مجھے یہ پتہ چلا کہ آ، یعنی ایک جنازے کے حوالے سے کسی نے بتایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ جو جنازے کے پیچھے چلتا ہے اس کو ایک قرات اجر دیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس عمل کی اتنی بڑی فضیلت، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو ہریرہ بھول رہے ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین حضرت عائشہ کے پاس گئے اور ان سے جا کے کہا کہ اس طرح ابو ہریرہ سے میں نے یہ بات سنی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کی کہ بالکل درست سنا ہے۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جن میں صحابہ کرام نہ صرف حدیث کو جمع کرنے کے حوالے سے بہت سرگرم ان کے وہ ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ حدیث کی جانچ پڑتال کے حوالے سے بھی خاصے محتاط تھے۔ یوں اس زمانے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع بھی کیا گیا اور ان کی جانچ پڑتال بھی کی گئی، اور اپنے مختلف حلقات درس کے ذریعے سے ان احادیث کو اسی احتیاط کے ساتھ، اس کا ذکر ہم نے پیچھے بھی کیا، ان احادیث کو آگے پھیلایا بھی جاتا۔ یہ عہد صحابہ کے حوالے سے کچھ مختصر گزارشات تھیں۔ یہ آج کا سبق ہے جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ ریکارڈنگ جزاکم اللہ استاد، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔